موت کا عمل ہے لمحہ موت، جان کنی، انسان کا سانس بند ہو، دھڑکنا بند ہو، بلڈ سرکولیشن بند ہو، برین سیلز ڈیڈ ہو جائیں، یہ مرحلہ ہے. صحیح ہے. تو ایک وہ مرحلہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. مثلاً ہم لوگ جب کسی کو مرتا دیکھیں جو بڑا سخت کام ہے، بہت سخت کام. اگر کسی کو کوئی مرتا دیکھ لے بہت سخت کام. تو اگر کسی کو مرتا دیکھتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے، جو آخری لمحات ہوتے ہیں. تو ان آخری لمحات کو مثلاً 2 منٹ 3 منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی سانس رکا، یہ ہوا وہ ہوا اور معاملہ ختم. لیکن یہ احساس ہوتا ہے کہ موت کا جو عمل ہوتا ہے یہ ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے. حتیٰ مادی عمل، یہ جو مادی عمل، ہم تو مادی عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بھئی اس نے سانس اکھڑنا شروع ہوا، سانس رکا، 2 دبا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، 2-3 منٹ میں معاملہ ختم. یہ جو ظاہری عمل ہے یہ مادی عمل، ظاہری عمل، اس کے بھی پیچھے کچھ ہے مادیات کے اندر. وہ کیا ہے؟ تو مثلا ڈاکٹرز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے لمحے کے دوران، اسی 2-3 منٹ کے اندر، کسی کا ممکن ہے تھوڑا زیادہ دیر ہو، اسی دوران میں برین میں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دماغ کے اندر، غیر معمولی. آپ کو پتہ ہے سینسرز آتے ہیں، وہ سینسرز آپ لگا لیں سر کے اوپر تو آپ کی برین میں جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں مجلس پڑھتے وقت بہت زیادہ سوچ رہا ہوں تو وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سوچا ہے، اور اگر زیادہ نہیں سوچ رہا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زیادہ نہیں سوچا ہے، ایسی اوپر سے بول دیا. ٹھیک ہے. یہ جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کے برین میں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، بہت ڈیپ، بہت ڈیپ. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی دعائے کمیل پڑھ رہے ہو، کوئی دعا پڑھ رہے ہو، 20 منٹ کی دعا ہو، 1-8 منٹ ایسا آتا ہے جب انسان بالکل غارق ہو جاتا ہے. 1-8 منٹ آتا ہے بس 20-25 منٹ میں، وہ بھی آ جائے تو کمال کی بات ہے. یہ جو انسان مر رہا ہوتا ہے نا، یہ اس 1-8 منٹ میں جو ہم لوگ عمیق ہوتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے 10 گنا زیادہ گہرائی میں گیا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ چند منٹ اتنی گہرائی میں جاتا ہے برین کی ایکٹیویٹی جس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو مثلا انہوں نے کیلکولیشنز کی کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں تو بند ہوتی ہیں بعد اوقات، بول بھی نہیں پا رہا ہوتا، تو یہ سوچتا کیا ہے اتنا زیادہ گہرائی میں جا کر، کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے. تو انہوں نے ایسیس کیا کہ یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ساری یادداشت جو انسان کی پوری زندگی سے ہے وہ ریکال ہو رہی ہے، وہ ریکال ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ 3 منٹ گزرے ہیں، شاید اس بندے کو لگے کہ 3 گھنٹے گزر گئے، شاید اس بندے کو لگے 3 دن گزر گئے. صحیح ہے. تو بعض اوقات یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اتنی برین ایکٹیویٹی ہوتی ہے جتنی ممکن ہے ہم لوگ 3 سال میں نہیں کریں گے. یہ مرنے سے پہلے بڑا عجیب کام ہو رہا ہوتا ہے. شاید وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا منکر نکیر، فرشتے دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے، شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسی لحظے احتضار کے اندر، جانکنی کے مرحلے کے اندر. صحیح ہے. اچھا، اس وقت جو انسان سوچتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اس نے ساری زندگی کچھ سوچا ہوگا نا، اب دھوکے کی کوئی چیز نہیں سوچ سکتا. مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. نبی کی ذات ہم پہ رحم کرے. واقع موت سخت ہے، گزرنا بہت سخت ہے، نبی کی ذات رحم کرے. انشاءاللہ اس لمحے میں نبی کی امان ہم سب کو نصیب ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اس لمحے میں بندہ ریویو کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات کو، ساری زندگی اس کی گزر رہی ہوتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے. اچھا، اس وقت وہ الٹی سیدھی چیز کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. اس وقت اس کی ججمنٹ بالکل صحیح ہوتی ہے، یعنی یہ صحیح، یہ غلط، یہ اس نے اچھا، یہ اچھا ہوا، یہ برا ہوا. اب 2 نمبر کام نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر وہ اپنی گاڑی دیکھے کہ میری گاڑی کتنی بڑی تھی، اس کو دیکھ کے خوش ہو، اب ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب معاملہ ختم ہو گیا. اب جتنے ڈھکوسلے تھے سب ختم ہو گئے. اب کیا ہے؟ اب اچھی چیز پہ خوش ہوگا، بری چیز پہ غمگین ہوگا، بری چیز پہ غمگین ہوگا. تو آپ نے بعض لوگوں کو مرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور بعض لوگوں کے چہرے پر وحشت طاری ہو جاتی.
یہ دھوکہ نہیں دے سکتا آپ. زندگی بھر کسی کو دھوکہ دیا ہوگا, اب دھوکہ نہیں دے سکتا. اب معاملہ سچائی کا ہے. اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے اس میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے. دھوکہ صرف یہاں ہے. اس جو دنیا کو کہتے ہیں نا دار الغرور, غرور یعنی دھوکہ, دار الغرور اس لیے دھوکہ صرف یہاں ہے, آگے دھوکہ نہیں ہے, آگے صرف سچ ہے. اور اس خاطر قرآن کریم نے فرمایا ان دار الاخرۃ لہی الحیوان, یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہی زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. کیوں؟ جو حق نہیں ہے وہ حق بن جاتا ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ حیثیت پا لیتا ہے, جس کو کچھ ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ سب اس دنیا میں, اس کو کہتے ہیں تقلب امور, الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ یہاں ہوتا ہے. یہ سب ہونا ہے, سب کے ساتھ ہونا ہے, سب کے ساتھ ہونا ہے. رائے حل کیا ہے؟ بہت خوبصورت ایک قول ہے, مولا کا فرمان ہے, اتنا خوبصورت ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں بعض اقوال اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان اپنے گھر میں کہیں لکھوا کے فریم کروا کے لگا دے, لیکن پھر ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر روز دیکھتا رہیں گے تو پھر اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اس سے ڈر لگتا ہے, اس لیے میں نہیں لگواتا کہ میں ہر روز دیکھوں گا نا پھر میرے نزدیک اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. ورنہ قول بعض اوقات ایسے ہیں. ایک قول ہے, امام نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہ, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. کیا مطلب لوگ سو رہے ہیں؟ مثلا ابھی ہم لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سو رہے ہیں ہم لوگ, امام نے فرمایا کیا مطلب ہوا؟ ہم لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں, یہاں کتنے لوگ ہیں؟ میں یوں دیکھوں گا, اندازے سے دیکھوں گا کتنے سر نظر آ رہے ہیں, اتنے ہیں. اس کا مطلب میں سو رہا ہوں. کیوں؟ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. میں نے دیکھے نہیں. میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ سو رہا ہوں. جیسے ہی مروں گا یہ سب نظر آئیں گے. وہ جو کرامن کاتبین ہیں کیا مرنے پہ ایجاد ہوتے ہیں؟ نہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں. دیکھیں کبھی. تو ہم سو رہے ہیں نا, یہ ہم سو رہے ہیں. جیسے ہی مریں گے وہ دو کرامن کاتبین, اللہ اکبر, اب جو ان کو دیکھیں گے تو پھر ایک محاورہ اردو کا آ رہا ہے, حالت خراب ہو جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نہ کرے. ورنہ جو اچھا انسان ہوتا ہے جیسے ہی وہ مرتا ہے وہ فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ صحیح ہے, حالات اچھے ہیں. کیونکہ پہلے لمحے سے جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے, برزخی آنکھ, برزخی آنکھ مرنے سے چند منٹ پہلے کھل جاتی ہے. چند منٹ پہلے کھلتی ہے, بعد میں نہیں, پہلے چند منٹ. تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ جیسے ہی دیکھتا ہے نا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حالات اچھے ہیں, تو مرنے میں سکون آ جاتا ہے اسے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ بندہ برا ہو, بندے نے امیر المومنین سے کوئی لگاؤ نہ رکھا ہو, نبی خدا سے کوئی تعلق نہ رکھا ہو, اب جیسے ہی اس کی برزخی آنکھیں کھلتی ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا, معاملہ بہت خراب ہے. یہ وحشت میں جاتا ہے. پھر یہ سب موت کے اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اب معاملہ, وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈرا ڈرا کے حالت خراب کر دی, بتاؤ آگے بھی کوئی بات ہے یا نہیں؟ صرف ڈرانا ہے نہیں, آگے ایک بات ہے. وہ بات کہنی ہے چند منٹ میں. درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کاش کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمارا موبائل, ہماری گھڑی, ہماری گاڑی, ہمارا گھر ہمیں ہر روز یاد دلاتا رہے کہ تم مرنے والے ہو. کاش ایسا کوئی ہو جائے. اگر کسی کو یہ یاد رہے کہ میں مرنے والا ہوں, شاید آدھی سے زیادہ غلطیاں نہیں کرے گا. اگر کسی کو یاد رہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, آدھی سے زیادہ غلطیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ زیادہ تر غلطیاں ہوتی غفلت میں. انسان موت بھلا دیتا ہے. اگر اس کو یاد رہے کہ بندے خدا مجھے مرنا ہے, میرے ساتھ یہ ہونا ہے, تو کوئی اتنی آسانی سے نہیں کرے گا غلطی. تو آپ اپنے لیے اب لب لباب
ختم کی طرف لے جاتے ہوئے آپ اور میں اپنی زندگی میں کوئی راستہ ایسا پکڑیں کہ ہمیں ہر روز کوئی یاد دلا دے، یا ہم خود اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں نے مرنا ہے، اور اپنی عمر، طاقت، جسم، صحت، دولت، تعلقات، اس کے دھوکے سے یہ ہمیں بچا لے۔ ہمیں دھوکہ کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں دھوکہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نہیں مریں گے، نہیں، یہ دھوکہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھول جائیں گے کہ مریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، کوئی یہاں پہ کہے گا کہ ہم نہیں مریں گے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں مریں گے، لیکن کتنوں کو یاد رہے گا کہ مریں گے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ یاد نہیں رہتا۔ کتنوں کو یاد رہے گا کہ حساب کتاب ہے؟ یاد نہیں رہتا۔ انسان کسی ڈرامے میں جاتا ہے، یعنی کسی سچویشن میں آتا ہے، اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ مرنا ہے۔ کاش کو ایسا کام کر لیں جس سے آپ کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ مرنا ہے۔ مثال کے طور پر کیا کریں، ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ درود توجہ سے بھیجیں، نماز کے اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج، رکوع اور سجدے کے اندر رکوع اور سجدے کے اندر درود بھیجیں۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا عمل کی بات کیا ہوئی، رزلٹ کیا نکلا، وہ بتا رہا ہوں۔ تیسری بات، یہ کیسے یاد رکھیں کہ مرنا ہے؟ تو مثال کے طور پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ دعائیں یاد کر لیتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے۔ مثلا قنوت کے اندر ایک دعا شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کی، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ آخری جملہ بڑا عجیب ہے، موت کی تیاری دے دے موت آنے سے پہلے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، کاش کوئی ہمیں یہ یاد دلاتا رہے کہ تمہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ جب موت آتا ہے پھر تیاری ہو سکتی ہے موت آنے کے بعد؟ نہیں، موت آنے کے بعد تو ختم ہو گیا، یہ تیاری موت سے پہلے ہونی ہے، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی دعا ایسی سیکھ لیتے ہیں، یا مثلا ایک دعا ہے اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والراحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب بجاہ نبیک وعطرتہ الاطہار۔ اس طرح کر کے دعا ہے کہ خدایا میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے تو توبہ دے دے موت سے پہلے، موت کے وقت راحت دے دے، موت کے بعد مغفرت دے دے۔ اس طرح ایک راستہ یہ ہے کہ بھئی ہم کوئی دعا ایسی سیکھ لیں جو ہمیں موت یاد دلا دے، صحیح، لیکن یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کے اوپر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ درود سب سے اہم، اتنی اہم دعا بولتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ میں نے بھی عرض کیا آپ کی خدمت، تو یہ موت والی دعا بھی ایک دن خوب توجہ سے پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے، پھر تیسرے دن بھول جائیں گے۔ تو ہم کیا کریں پھر؟ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیسا ہو سکتا ہے کہ دن میں کوئی ایک وقت رکھوں جس میں یہ سوچوں کہ میری قبر شاید آج رات بن چکی ہو۔ آپ یہ وادی حسین جاتے ہوں گے نا، یہاں سے تھوڑا دور پڑتا ہے، لیکن ظاہر جائیں گے آپ کہیں کوئی نہ کوئی دفن کرنے کے لیے، وہاں پہ پہلے سے قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کاش ہر رات سونے سے پہلے میں سوچوں شاید میری قبر بن چکی ہے، دھوکہ نہ دے مجھے یہ زندگی کہ نہیں بنی۔ آپ خود اپنے جسے کہتے ہیں نا دماغ کے اوپر بوجھ دے کر سوچیے گا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آج رات میری قبر بن چکی ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آج رات آپ کی قبر بنی بھی ہو؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی قبرستان جاؤ، دعائیں کرو، تشییع جنازہ، یہ اس لیے کہ تم بار بار جا کر دیکھو کہ دیکھو یہ 25 سال میں مرا ہے، وہ 35 سال میں مرا ہے، وہ 50 سال میں مرا ہے، وہ 40 سال میں مرا ہے۔ ہر عمر میں لوگ مرے ہیں، کیوں بھول رہے ہو؟ طاقتور نہیں مرتے، کیوں بھول رہے ہو؟ تو میں اب چھوڑ دیتا ہوں آپ کے اوپر، آپ اپنی زندگی میں کوئی میکینزم بنا لیجئے، کوئی طریقہ بنا لیجئے جہاں پر دن کے کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو ایک بات یاد دلائیے گا، دیکھو شاید قبر بنی بھی ہو۔ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، شاید قبر بنی بھی ہو۔